ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، وقال ايضا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام. شہر اورنگ آباد کے ارباب علم و دانش بہت ہی واجب التعظیم والتکریم علماء، حفاظ اور بزرگان دین، ہمدردان قوم و ملت اور ادارہ دعوت الحق کے خدام، تھوڑی دیر میں ہم اور آپ یہاں سے جدا ہو جائیں گے، لیکن اس تھوڑی مدت کے لیے اور قلیل وقت کے لیے ایک فکر لے کر بیٹھنا، ایک سوچ لے کر بیٹھنا، ایک تحریک کے قدم کو آگے بڑھانا، یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے. اصل میں ان تمام مسائل کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک ہندوستان میں آنے والے مستقبل میں ہماری آئندہ کی نسلوں کی ایمان اور اسلام کی ضمانت اور گارنٹی. ہمارے پاس اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، مدارس ہیں، تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اور آزادی سے لے کر ان 70 سالوں میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تشویش ہمیں کھائے جا رہی ہے کہ ہمارے بعد ہماری نسلوں کا کیا ہوگا. ماضی کی تاریخ اور ہم ماضی کی داستان دیکھتے ہیں کہ بغداد سے لے کر اسپین تک کیا ہمارے پاس دینی اور عصری علوم کی درسگاہیں نہیں تھی؟ اس کے باوجود جو ہمارا حال ہوا، جو ہمارا نقصان ہوا،
جو خسارہ ہوا وہ خسارہ آج تک اس کی بھرپائی نہیں ہو سکی۔ ہندوستان میں مدارس کا جال بچھتا چلا جا رہا ہے، لیکن آزادی کے بعد سے جو حالات کی تبدیلی، حالات بدل گئے، سوچ بدل گئی، لوگ بدل گئے، نظریات بدل گئے، اور مسلمانوں ہی میں ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو دینی درسگاہوں کی ماڈرنائزیشن کی بات کرنے لگا، اسلام پر اعتراضات کرنے لگے، دین بیزاری کی باتیں کرنے لگے۔ وہ اسلام بیزار اسٹوڈنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ان کا رویہ جب ہمارے سامنے آیا تو حیرت ہوتی ہے کہ جتنا نقصان ہمیں اپنوں سے ہوا غیروں سے نہیں ہوا۔ کون گیا سپریم کورٹ میں، کون گیا ہائی کورٹ میں؟ یہ کون خواتین ہیں؟ یہ اسلام کی بیٹیاں ہیں، یہ ان پر محنت نہیں ہوئی، ان کا ذہن نہیں بنا، دینی مزاج نہیں بنا، سارے کام مردوں میں ہونے لگے، مسجدوں میں ہونے لگے۔ ہم نے 40 سال 50 سال ایسے گزار دیے کہ ہم عورتوں کی جانب سے بالکل آنکھیں بند کر بیٹھے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم دینی تحریکات سے وابستہ ہیں، ہم دینی تنظیموں سے وابستہ ہیں، لیکن مسجدوں میں ہمارا جانا آنا ہمارے گھروں کو بدل نہیں سکا۔ ہم نے اسلام کو مسجدوں تک محدود کر دیا۔ وہ اسلام اگر گھروں میں آتا، وہ اسلام ہماری معاشرت میں آتا، وہ اسلام ہمارے بچوں میں اور خواتین میں آتا تو آج یہ تشویش کی بات نہیں ہوتی۔ 100% معاشرے میں اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر اسلام ہو، ہمارے بچوں میں اسلام ہو، ہماری عورتوں میں اسلام ہو۔ مجھے آپ بتائیے، دنیا میں بڑے بڑے انقلاب آئے، علم کی لائن سے انقلاب آیا، تعلیم کی لائن سے انقلاب آیا، سیاست کی لائن سے انقلاب آیا، سماجی لائن سے انقلاب آیا۔ اگر انقلاب لانے والوں کی فہرست دیکھیں تو اگر دینی انقلاب آیا ہے زمانے میں اور مردوں نے وہ انقلاب لایا تو اس میں کوئی شک نہیں ان مردوں کے پیچھے عورتوں کا ہاتھ تھا۔ حضرت امام بخاری اگر محدث بنے، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ اگر امام بنے، یہ تو ان کا کمال ہے، لیکن اس سے زیادہ کمال ان ماؤں کا ہے جن ماؤں کی گودوں میں یہ محدث پلے۔ ایک بہت بڑے محدث امام ربیعہ حضرت امام مالک کے استاذ ہیں۔ امام مالک کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب روایت کرنے والا کوئی امام مالک کا شاگرد یہ کہتا تھا حدثنا مالک بن انس، تو نگاہیں اٹھتی تھی کہ یہ حضرت امام مالک کا شاگرد ہے۔ عظمت سے لوگ اس کی طرف نگاہیں بڑھاتے تھے کہ دیکھو اس کو، یہ امام مالک کا شاگرد ہے اور براہ راست امام مالک کی روایت نقل کر رہا ہے۔ ان کے استاذ کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ وہ امام ربیعہ 12 سال کی عمر میں محدث بنے، 13 اور 14 سال کی عمر میں انہوں نے فتاوے کا کام شروع کیا، مدینے کے بڑے مفتیوں میں شمار ہونے لگے۔ جیسے صحابہ کرام کے اندر بھی تفوق ہے، فضیلت ہے، ہمارا تو یہ اجماع ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے صحابہ راست باز ہیں، حق گو ہیں، عادل ہیں، لیکن کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، کوئی فقیہ ہے، ایک شان ہے ان کی۔ اور صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی دیکھ لیجئے،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام علمی اعتبار سے فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، علم الفرائض میں، علم الطب میں، علم الانساب میں، ان علوم میں جو مہارت تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کو ہزاروں صحابہ سے زیادہ تفوق تھا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے سامنے رکھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ عبداللہ ابن عباس شاگرد ہیں اور انہوں نے تفسیر کا علم حضرت عائشہ سے پڑھا ہے۔ اجلے صحابہ آ کر حضرت عائشہ سے رجوع کرتے تھے۔ عجیب زمانہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو تعلیم کی کیا ضرورت، عورت باہر نہیں نکلے گی، یہ محدود عقل ہے، یہ کنویں کی مینڈک کی طرح سوچ اور یہ فکر ہے، اس سے باہر آپ کو نکلنا ہے۔ زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ عورتوں کو مارکیٹ اور منڈی کی اور اشتہار کی زینت بنا دیا اس سماج نے۔ مغرب کو دیکھیے، عورت کو کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک صابون کی ایڈورٹائزنگ، ایک صابون کا اشتہار مارکیٹ میں اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک کہ کسی بہن یا بیٹی کی تصویر نہ ہو۔ کون سے حق کی بات کرتے ہو عورتوں کے لیے؟ کون سا حق دلانا چاہتے ہو عورتوں کو؟ تم نے عورت کے عصمت کو، عفت کو، اس کی پوترتا کو، اس کی پاک دامنی کو سماج میں لا کر تار تار کر دیا، اس کے کپڑے اتروا دیے، اس کی عزت کو تاراج کر دیا۔ یہ تو اسلام کی خوبی ہے، اسلام کا کمال ہے کہ اس نے عورت کو بلند ترین مقام پر پہنچایا۔ آج یہ مسئلہ اٹھ رہا ہے کہ عورتوں کو اسکارف نہیں پہننا چاہیے، برقعے کے خلاف ہندو مہاسبھا اور دوسری فسطائی طاقتیں آواز اٹھا رہی ہے۔ سپریم کورٹ اور عدالت عالیہ اور ہندوستان کی عدلیہ اور یہاں کے بہت ہی فاضل ججز اپنے فیصلے سنا رہے ہیں اور وہ نشانہ بنا رہے ہیں مسلم عورتوں کو۔ 3 طلاق کا مسئلہ کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا، وہ غیر مسلم مرد اور غیر مسلم عورت کا مسئلہ تھا۔ سپریم کورٹ کے فاضل جج کو کیا سوجھی؟ اس نے کہا، جب اس غیر مسلم مرد اور عورت کے فیصلے کو سنانے کی نوبت آئی تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کی عورتوں کو بھی حقوق ملنا چاہیے، اور حقوق کے نام پر دخل اندازی ہوئی۔ 3 طلاق کے ذریعے انہوں نے دخل اندازی کی، عورتوں کو خریدا گیا، باطل تنظیموں نے عورتوں پر محنت کی اور مسلم عورتوں کو دہلی کی سڑکوں پر لایا، ان کے مورچے نکالے گئے، انہوں نے اسلام کے خلاف جھنڈا بلند کیا، اسلام کے خلاف انہوں نے نعرے لگائے۔ یہ کمزوری ہماری ہے، ہم نے سماج کو اس نہج پر نہیں پہنچایا۔ عورتوں پر جب محنت ہوتی ہے تو معاشرہ بنتا ہے، اولاد کی صحیح تربیت ہوتی ہے، اور جب عورت پر محنت چھوٹ جاتی ہے وہ عورت کیسی خطرناک ثابت ہوتی ہے معاشرے کے لیے۔ تو میں بات کر رہا تھا اس امام ربیعۃ الرائے کے بارے میں، اتنے بڑے محدث ہیں، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے حمل کے حالت میں، ان کے والد کو سفر درپیش ہوا، جہاد کا یا تجارت کا، کاروبار کا۔ وہ زمانہ ہوائی جہاز یا ریلوں کا نہیں تھا، وہ اونٹوں پر سفر کر کے برسوں کے بعد اپنے گھر کو لوٹتے تھے۔ 16 سال کا سفر تھا ان کے والد کا۔ 16 سال کے بعد جب گھر لوٹے تو دیکھا کہ کوئی نوجوان ان کے گھر میں گھسا ہوا ہے، آنکھیں پھٹ گئی، بیوی سے سوال کرنے لگے اور شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ یہ کون ہے جو میرے گھر میں گھسا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، پہلے آپ غسل کر لیں، کھانا کھا لیں، اطمینان سے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کریں، میں ساری تفصیلات تم کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، بہت اطمینان کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ظہر کی نماز کو پہنچے،
تو دیکھا کہ نماز کے بعد مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور وہی نوجوان جو ان کے گھر میں گھسا ہوا تھا وہ حدیث کا درس دے رہا ہے، اور حجاز کے بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء یہ زانوِ تلمس کیے ہوئے اس طالب علم کے سامنے، اس کم عمر محدث کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جیسے مریدین اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور وہ حدیث کا درس گھنٹہ 2 گھنٹہ چلتا رہا۔ جب وہ گھر واپس آئے تو بیوی سے کہا کہ آج جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، نوجوان ہو تو ایسے ہوں، اولاد ہو تو ایسی ہوں، اولاد کی تربیت کرو تو اس انداز کی کرو۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، کیا تمہارا دل چاہتا ہے کہ اس طرح کا نوجوان اگر تیار کرنا پڑے جو محدث بھی ہو، مفسر بھی ہو، اور فقی بھی ہو، اور مفتی بھی ہو، اور عالم دین بھی ہو، اللہ کا دین کا داعی اور مجاہد بھی ہو، اور اگر اس پر پوری دنیا کی دولت خرچ ہو جائے، خزانے ختم ہو جائے، اور ایک فرد ہم ایسا تیار کر دیں، میرے سرتاج بتائیں سودا سستا ہے یا مہنگا؟ شوہر نے کہا کہ میری شریک حیات، دنیا کی ساری تجوریاں اور دنیا کا سارا مال و دولت اور خزانہ ختم ہو جائے، اور اس دھرتی کے اوپر ایک اللہ کا بندہ اس طرح کا پیدا ہو جائے، سستا سودا ہے۔ کہنے لگی میرے سرتاج، جو 20,000 درہم تم نے دیے تھے، انہی 20,000 درہموں کو میں نے میری اور آپ کی اس اولاد پر لگائے، جو اولاد آج مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہی ہے اور محدث بنے ہوئے ہیں۔ ذہنیت بنتی ہے، مزاج بنتا ہے، تو گود میں پلنے والے بچے قطب اور ولی پیدا ہوتے ہیں۔ آج عجیب ماحول ہے، ٹی وی کی سیریلوں کو دیکھ لیں آپ، سنیما کے فحش تصاویر اور مناظر، انٹرنیٹ کے ہائی پروفائل کے ان مناظر کو دیکھیں کہ جس میں ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں مستقل مصروف ہیں، ایک طرف بچہ دودھ پی رہا ہے اور دوسری طرف وہ موبائل پر لگی ہوئی ہیں۔ کہاں سے قطب پیدا ہوں گے؟ کہاں سے محدث پیدا ہوں گے؟ کہاں سے داعی اور مجاہد پیدا ہوں گے؟ ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے اور جب دودھ پیتا ہے، ماں کی سوچ کا، مثبت سوچ کا بھی اثر اس کی تربیت پر پڑتا ہے۔ یہ تو آج کی سائنس بھی کہہ رہی ہے۔ اگر ہم آج یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت صحیح ہو، تو اس سے پہلے، سب سے پہلا مدرسہ جو ماں کی گود ہے، آپ ماں کی اصلاح کا قدم اٹھائیے۔ اس وقت ہندوستان میں بہت تحریکیں چل رہی ہے، بڑے شباب کے ساتھ، طاقت اور قوت کے ساتھ۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے سن 1959 میں ایک ایسے اللہ کے نیک بندے، گونڈا اور بستی کے رہنے والے جاہل قسم کے آدمی، وہ محدث نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ عالم نہیں، کسی مدرسے کے فارغ نہیں، اللہ نے 1959 میں ان کے دماغ میں ڈالا کہ ہندوستان میں بڑھتا ہوا ارتداد، آنے والی نسلوں کو اسلام پر باقی رہنا مشکل، ان معصوموں کے ذہنوں کو مسموم کیا جا رہا ہے، تو کون سا کام ہندوستان میں شروع کیا جائے؟ اللہ جب کام لینے پر آتے ہیں، اپنی کمزور مخلوق سے بھی کام لیتے ہیں۔ وہ قاضی عدیل عباسی، انہوں نے اعلان کر دیا اور اللہ نے ان پر منکشف کر دیا، الہام کر دیا کہ مکاتب قرآنیہ کا جال پورے ضلع میں پھیلاؤ۔
گھر گھر میں مکتب، مسجد مسجد میں مکتب. انہوں نے اس کام کو شروع کیا، اعلان کر دیا دنیا اسلام کے مفکر اسلام، دنیا اسلام کے مناظر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ مولانا منظور نعمانی بھی متوجہ ہوئے کہ ارے یہ کام تو ہمارے کرنے کا تھا. اللہ نے ان کے قلب پر اس بات کو کھولا ہے. یہ دونوں حضرات ان کی خدمت میں گئے، کہا یہ تو بہت بڑا منصوبہ قاضی صاحب آپ نے بنایا کہ آنے والی نسلیں ہمارے اسلام پر کیسے رہیں. وہ بچے جو عصری درسگاہوں میں جا رہے ہیں، وہ بچے جو اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، وہ بچے جو مدارس کا رخ نہیں کرتے، ان کا مستقبل دینی کیسے ہو سکتا ہے؟ راجندر سچر کمیٹی کی رپورٹ ابھی آئی. وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ جاؤ ہندوستان کے چپے چپے میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، مسلمانوں کی سماجی، تعلیمی، اکنامک حالت اور پوزیشن کی پوری رپورٹ لا کر پیش کرو. وہ رپورٹ کیا تھی؟ امت مسلمہ کی سچی بولتی تصویر. کیا لکھا ہے اس رپورٹ میں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کیا اس کے رد عمل میں آپ کو کرنا چاہیے تھا؟ ہم کو ہماری تصویر ہمارے آئینے میں بتا دی گئی، یہ پوزیشن ہے، یہ حالت ہے تمہاری. تم دلتوں سے بدتر صرف سیاست میں، اکنامک کنڈیشن میں، سوشل پوزیشن میں، پولیٹیکل پوزیشن میں نہیں، دینی حالت میں بھی سب سے بدتر قوم مسلمان ہے. اور اس کا تجزیہ انہوں نے کیا، کئی سو صفحات، ہزاروں صفحات رنگین کر دیے. اس میں لکھا کہ مدارس جو دینی تعلیم اور دینی مکاتب کے مراکز ہیں، وہاں پر طلبہ مسلمانوں کے بچے جو جاتے ہیں وہ صرف 4%، 4%. بچے 96%، 96% مسلمانوں کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ عصری علوم کانوینٹ میں جاتے ہیں. عیسائی مشنریز اور باطل تحریکوں کے اور ان کے جو پلاننگ اور منصوبے کے تحت جو ادارے کھولے گئے، وہاں مسلمان اپنے بچوں کو لے جا کر ایڈمیشن کراتا ہے، اور بڑے گرو سے اور بڑے فخر سے کہ میرا بچہ کانوینٹ میں اس کو ایڈمیشن مل گیا. کلکٹر کا بچہ بھی وہیں پر پڑھتا ہے، ایس پی ڈی آئی جی کمشنر کے بچے پڑھتے ہیں، اور مجھے فخر ہے کہ میں رکشہ چلاتا ہوں لیکن میرا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے. یہ گرو سے وہ بیان کرتا ہے سماج میں. پھر اور مزدور طبقہ، غربت اور افلاس میں ڈوبا ہوا طبقہ، جب وہ یہ کہتا ہے کہ آر ایس ایس راشٹریہ سیوک سنگھ کی جو سب سے بھیانک اور سب سے منصوبہ بند تحریک اس ملک میں 100 سال سے جاری ہے، ان کے مراٹھی اسکولوں میں جب کوئی ایڈمیشن اپنے بچے کا کراتا ہے تو گرو سے کہتا ہے کہ میرا بچہ مراٹھی اسکول میں پڑھ رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ اس مراٹھی اسکول میں وہ سرسوتی کی وندنا کر رہا ہے، وہ وندے ماترم پڑھ رہا ہے، وہ سوریہ نمسکار کر رہا ہے، وہ یوگا بھی کر رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں ایمان اور اسلام کے منافی ہے. اسلام بہت نازک مذہب ہے، بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے. آپ کو کہنا ہے کہیے بھارت ماتا کی جے، کس نے منع کیا؟ ہم نے ویروت کیا. آپ کو کہنا ہے وندے ماترم، شوق سے کہیے. ہمارا بچہ کسی بھی صورت میں اگر اس کے دل میں اسلام کا بیج ہے، اس کے دماغ میں ایمان کی تصویر ہے، وہ اللہ کا سچا بندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، کبھی بھی وندے ماترم کہہ نہیں سکتا. یہ فیصلہ ہے ہمارا. دینی تعلیم کی ضرورت کیوں پڑی؟ عجیب بات ہے کہ جہاں جو ضرورت ہونی چاہیے لوگ اس کی بات نہیں کرتے. مدارس میں سائنس ہو، جغرافیہ ہو، آئی ایس اور آئی پی ایس اور
دنیا بھر کے تمام علوم اور فنون علماء کو پڑھائیں، ماڈرنائزیشن کریں۔ ارے خدا کے بندو، تمہاری عقل ماری گئی، 4% آتے ہیں ہمارے پاس، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کے اسپیشلسٹ ہوں، حدیث کے اور فقہ کے اور علم کے اور ادب کے اسپیشلسٹ ہو، اور تم ان کو منتشر کرنا چاہتے ہو۔ ارے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ تم جاؤ کانوینٹ میں، جاؤ ڈان باسکو میں، اور یہ اعلان کرو کہ آنے والی نسلوں میں اخلاقی بحران ہے۔ اگر تم اخلاقی بحران اور یہ تعلیمی زوال کو ختم کرنا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کو آگے کرو۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے۔ پھر اس طرف ایک تحریک چلی کہ معیاری اسکول ہوں۔ الحمدللہ اورنگ آباد میں 50 اسکول انگلش کے، میں خود ایک ادارے کا فاؤنڈر ہوں انگلش اسکول، اور میں نے تجربہ کیا کہ آج میری اسکول میں 400 بچے پڑھتے ہیں، وہ بچے 400 اپنے گھروں پر اثر ڈال رہے ہیں۔ وہ ٹوپی پہن کر آتے ہیں، بچیاں اسکارف پہنتی ہے، وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، وہ زینہ چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، اترتے ہیں تو سبحان اللہ، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دسترخوان بچھا کر کھاتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ مکان، وہ گھر کہ جو دین سے بیزار تھے، ہماری اس اسکول کے بچوں نے وہاں کے گھروں کے اثرات کو بدل دیا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو کھڑا رہنے نہیں دیا جائے گا۔ الرجی ہے انہیں، اسلام سے ہے، دینی تعلیمات سے ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی، چونکا دینے والی آیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پروگرام سے آپ ایک پیغام اپنے دل پر لکھ کر لے جائیں۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، میں بہت ہی تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں آج کی اس مبارک مجلس میں کہ مجھے حضرت مولانا علی میاں کی خدمت ہی نہیں، شاگردی کا بھی شرف حاصل۔ کئی ان کی مجلسوں میں، محفلوں میں بہت قریب سے حضرت کی خدمت کی توفیق مجھے ملی۔ موت تک، انتقال تک، 40 سالوں تک ایک فکر دماغ میں سوار تھی، اور حضرت مولانا رات کو ایسے تڑپتے تھے، ایسے بے چین ہوتے تھے، اور زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، یا اللہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی ضمانت کیا ہوگی، یہ ایمان پر کیسے رہیں گے۔ یہ فکر اور یہ درد ان کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ حضرت مولانا نے اپنی ایک تقریر میں ایک مثال دے کر کہا تھا کہ پیرنٹس، گارجین، والدین خواب میں دیکھے، سپنے میں دیکھے کہ اس کا بیٹا بجائے میت کے دیہانت کہہ رہا ہے، اور شیرینی کے بجائے پرساد کہہ رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے تہذیبیں۔ ایک تہذیب مغربی تہذیب ہے، ایک تہذیب ہندوستان کی جو ہندو میتھولوجی میں ملوث سویلائزیشن اور سبھیتا ہے، اور یہ مخلوط تعلیم صرف لڑکا اور لڑکی نہیں، یہ مخلوط تعلیم اگر ہم اپنے مسلمان بچوں کو مشرک بچوں کے ساتھ، اور مشرکانہ نظام اور ایسا نظام کہ جو ایجوکیشنل سسٹم وہاں کا شرک کی بنیادوں پر ہو، اسلام کے ویرودھ میں ہو، تو ہمارے مسلمان بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھ لیا باپ نے، اس کا بچہ شیرینی کے بجائے پرساد کہہ رہا ہے، اور میت کے بجائے دیہانت کہہ رہا ہے۔ اب یہ کوئی فتویٰ تو نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن مولانا فرماتے ہیں وہ جب نیند سے بیدار ہو، ایسا تڑپے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، دیکھنے والے اس سے سوال کرے کہ تمہیں زہریلے کسی بچھو نے تو نہیں ڈس لیا، تم اتنے کیوں تڑپ رہے ہو، کیوں بے چین ہو، کیوں بے قرار ہو؟ وہ جواب دے کہ نہیں، مجھے کسی زہریلے ناگ نے نہیں ڈسا، مجھے کسی بچھو نے ڈنک نہیں مارا، بلکہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا بچہ
ہندو دیومالا کی تہذیب سے متاثر ہو چکا. مجھے نیند نہیں آنی چاہیے، میں بے چین ہو جانا چاہتا ہوں. یاد رکھو، ابھی ایک ہمارے دوست مولانا الیاس بھٹکلی، انہوں نے ابھی ایک واقعہ مجھے بتایا کہ وہ ایک میڈیکل کالج کی رپورٹ سنا رہے تھے کہ تو انہوں نے کہا کہ ہائی اسکول کے اور کالج کے مسلم لڑکے لڑکیاں ایک جگہ امتحان کے لیے پہنچے. ہال میں پرچے تقسیم ہوئے اور پہلا سوال جو تھا وہ ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، تو سب کھڑے ہوئے زیادہ تر، اور انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو جو ایگزامنر تھے، جو چیکر تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی پہلا سوال کیا ہے؟ جب انہوں نے پڑھا تو ان کی حیرت نہیں رہی کہ یہ مسلم معاشرے کی اولاد، اور پہلا سوال یہ تھا کہ کلمہ طیبہ کو عربی میں لکھا جائے. یہ افسوسناک بات ہے، یہ دردناک خبر ہے، رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے. کہاں جا رہا ہے معاشرہ؟ ہمارے بچوں کا مستقبل کتنا تابناک ہونا چاہیے تھا. دردناک ہے، غمناک ہے، فکر انگیز ہے. ہمیں تڑپنا چاہیے، رونا چاہیے، رات کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ آیت میں نے پڑھی، جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو سب بیٹھے ہوئے تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بڑے بڑے الفاظ میں اس قرآن پاک کی آیت کو آویزاں کر دوں. انشاءاللہ میں 3 منٹ میں ہی اپنی بات کو ختم کروں گا، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ بہت تفصیلی اس موضوع پر گفتگو ہوگی. تو یعقوب علیہ السلام استحضار کی کیفیت میں ہیں، آخری وقت ہے، چودھری تھے، اولاد بھی نبی، باپ بھی نبی، حضرت اسحاق کی اولاد، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کی اولاد، اور یعقوب کی اولاد یوسف. 4 لوگ انبیاء جس گھرانے میں ہوں وہ گھرانہ کتنا بلند ہے. حضور نے ایک مرتبہ پوچھا تھا من هو الکریم، تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم. حضور نے فرمایا هو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ اگر کرامت اور عزت شرافت کی بات کہتے ہو کہ سب سے بڑا اونچا خاندان کون سا ہے تو وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جس کا باپ بھی کریم، جس کا دادا بھی کریم، اور جس کا پردادا بھی کریم. کہ یوسف بھی نبی، اور یعقوب بھی نبی، اور اسحاق بھی نبی، اور ابراہیم بھی نبی علیہم الصلاۃ والتسلیم. اب یہ چودھری تھے، ان کے انتقال کا آخری وقت ہے، کثیر العیال تھے، نواسے بھی، پوتے بھی، پوتیاں بھی، سب چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ گئیں. کیا سوال کرنا چاہیے؟ حضرت مولانا علی میاں فرماتے ہیں اتنی وصیتیں ملتی ہے کہ کتاب الوصایا مستقل ایک کتاب بن سکتی ہے کہ باپوں نے، داداؤں نے دنیا سے جاتے ہوئے کیا کیا وصیت کی. کہ دیکھو بیٹا، مل جل کر رہنا، محبت کے ساتھ رہنا، خاندان کی لاج رکھنا، مال کو سنبھالنا، امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار کو باقی رکھنا، یہ ساری وصیتیں کرتے ہیں دنیا سے جانے سے پہلے. لیکن اس پیغمبر کے واقعے کو قرآن نے کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہر دنیا سے جالنے والا باپ، ہر دنیا سے داغ مفارقت دینے والا دادا اور چودھری جانے سے پہلے یہ اطمینان کر لے جو اطمینان حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا. اور ایک سوال کیا تھا اپنی تمام اولادوں سے، نواسوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے، نواسیوں سے، ما تعبدون من بعدی، اے میری نسلوں مجھے بتاؤ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تمہارا معبود کون ہوگا؟ تمہارا مسجود کون ہوگا؟ تمہارا مشکل کشا کون ہوگا؟ تمہارا حاجت روا کون ہوگا؟ تم کس عقیدے کے ساتھ دنیا میں جیو گے؟ ہم بھی اگر چاہتے ہیں تو اپنی اولاد سے اطمینان کر لیں، سوال کریں کہ ما تعبدون من بعدی. ہم ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر، کمپیوٹر کے ماہرین پیدا کر لیں. اسلام عصری تعلیم سے نہیں روکتا، لیکن ایسا ڈاکٹر، ایسا انجینئر، ایسا ٹیچر، ایسا پروفیسر، ایسا پرنسپل، ایسا ملازم
اور ایسا طبیب کہ جس کے شعبے سے اسلام جھلکتا ہو، کہ یہ مسلمان ڈاکٹر ہے، یہ مسلمان تاجر ہے، یہ مسلمان انجینئر ہے، یہ مسلمان پروفیسر ہے۔ ہم ایسے تاجر چاہتے ہیں، ایسے ڈاکٹر چاہتے ہیں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ آخر وہ پیغمبر کی تربیت یافتہ تھے، سب نے کہا، ایک زبان ہو کر کہا، قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ۔ ابا جان آپ اطمینان سے جائیے، آپ کی پیٹھ قبر کو لگ جانی چاہیے بہت اطمینان سے، آپ کو کوئی بے قراری بے چینی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اسی خدائے وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کریں گے جس کی بندگی تمہارے باپ کرتے تھے، تمہارے دادا کرتے تھے، اسحاق کرتے تھے، ابراہیم کرتے تھے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اے یعقوب، ہمارے بڑے آبا اور اجداد کے وارث، اطمینان سے جائیے، ہم اللہ کے مسلم بن کر جئیں گے۔ کیا معنی ہے مسلم کے؟ ٹوپی پہننے والا مسلم، لمبا قمیص پہننے والا مسلم، داڑھی رکھنے والا مسلم، مسجدوں کے مینارے بلند کرنے والا مسلم، ظاہری اپنی حالت کو بنانے والا مسلم، مسجدوں میں دین کو محدود کرنے والا مسلم، اس کے تعلیمی اداروں میں اسلام جھلکے، اس کے بچوں کو دیکھ کر ایمان یاد آئے، اللہ کی بندگی کرنے والے افراد، اخلاق کا مظاہرہ کرنے والے ایسے تعلیم یافتہ ٹیم تیار کرے، اس کا نام ہے اسلام۔ مطیع اور فرما بردار بن کر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں تم دنیا سے جاؤ کہ تم اللہ کی مطیع اور فرما بردار بن کر جاؤ۔ سب یہ ٹھان کر یہاں سے جائیے۔ ہم اطمینان چاہتے ہیں، اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے بارے میں اطمینان چاہتے ہیں۔ بے شک ہم ڈاکٹر بھی بنائیں گے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بھی بن جائے، قرآن پاک کا تلاوت کرنے والا بھی بنے؟ میری بیٹی اگر سافٹ ویئر کمپیوٹر کی ماہرہ ہیں تو دوسری طرف قرآن کی حافظہ بھی ہوں، مفتیہ بھی ہوں اور فقیہہ بھی ہوں، محدثہ بھی ہوں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں واقعی مولانا عبدالشکور اور پوری ٹیم کو۔ میں بیماری کی حالت میں یہاں پر آیا، میں آ نہیں سکتا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ ایک عقیدے کو مضبوط کرنے اور عقیدے کی پختگی، اور آنے والے دنوں میں جب فتنوں کے انبار اور سیلاب کے بند ٹوٹ چکے ہوں اور باطل طاقتیں متوجہ ہو رہی ہو، اس سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے آج ہم کو ایک تحریک چلانا ہے۔ یہ اس تحریک کی ایک کڑی ہے کہ ہم تحریک چلائیں، اس تحریک میں سب شریک ہوں۔ اگر اس میں کسی کی صلاحیت مطلوب ہے، وہ اپنی صلاحیت کو لگائے کہ مولانا عبدالشکور صاحب یہ میری صلاحیت ہے، میرا اتنا وقت ہے۔ صرف پیسے دے کے کام نہیں چلے گا۔ آپ سمجھیں کہ مولانا کو آپ نے پیسے دے دیا، آپ نے بلڈنگیں بنا دی؟ یاد رکھو، یاد کرو ہندوستان کے فسادات کو، برما کے حالات کو، عراق اور ایران کے حالات کو، سیریا اور فلسطین کے حالات کو۔ لاکھوں لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے، جانیں چلی گئی، جانیں کھپ گئیں، ہزاروں کے فرم، کروڑوں اور لاکھوں روپیہ ضائع گیا، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، نہ دنیا رہی نہ دین رہا، نہ ان کی جانیں رہی، عصمتیں لٹ گئیں۔ گجرات میں بھی عصمتیں لٹی، مظفر نگر میں بھی عصمتیں لٹی۔ میں نے ابھی 2-4 دن پہلے کہا، احمد نگر کا ایک کورٹ کا جب فیصلہ آیا، میں نے جمعہ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہا، کاش کہ یہ سزا پھانسی کی۔ مظفر نگر کی 200 بیٹیاں جن کی عصمت دری کو تار تار کر کے تم نے انہیں زیر زمین دفنا دیا، اور چلتے ہوئے آروں سے، مشنریز سے تم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور گجرات کے ان معصوم بیٹیوں کو کہ جن کو حاملہ کی حالت میں تم نے اپنے ترشول کے ذریعے ان کے پیٹوں کو چیر دیا اور ان کے معصوم بچوں کو ترشول کی نوک پر نچوایا۔ کاش انہیں بھی عدل ملتا، انصاف ملتا۔ کسی کمزور کو اگر پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اسلام کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوى،
انصاف کا معیار برابر ہونا چاہیے. بڑا جرم کرے بڑے کو بھی پھانسی دو، پیسے والا جرم کرے، حکومت کا نمائندہ اگر کوئی جرم کسی کرائم کا مرتکب ہو، پھانسی اسی بھی ملنی چاہیے. صرف کمزور کو پھانسی دے کر آپ ہندوستان اور دنیا کو یہ مت بتائیے مسلمان اس ملک میں مظلوم ہے. صاف صاف بات ہے، آنے والے حالات اس سے نازک تر ہوں گے. مکے کی ابتدائی حالات سے ہم گزرنے والے ہیں. ہماری نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ضمانت کیا ہوگی ہم نہیں بتا سکتے. یاد رکھو مولانا علی میاں نے فرمایا تھا جس طرح ہسپانیہ کو برباد کر دیا گیا، وہاں کے مدارس اور جامعات اور وہاں کے غرناطہ اور قرطبہ الزہرا اور الحمراء کو نیست و نابود کر دیا گیا، وہاں کی تحریکوں اور تنظیموں کو ختم کر دیا گیا، 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت کو تہس نہس کر کے مسلمانوں کو اس ملک سے بدر کر دیا گیا. یاد رکھو ہندوستان اسی ڈگر پر ہے. آپ اذان دینا چاہیں گے، اذان دینا مشکل. آپ مسجدوں کی تعمیرات چاہیں گے، مسجدوں کی تعمیرات مشکل. لیکن اگر آپ نے ان مدارس کو مضبوط کیا، دینی تعلیم کو مضبوط کیا، آنے والی نسلوں کو مکاتب سے جوڑا، ان کے عقائد کو صحیح بنایا، تو علامہ اقبال کی زبان میں کہ میں دیکھ آیا ہوں ہسپانیہ کو، ان مکاتب کو اور مدارس کو اسی حالت میں رہنے دو. اگر ان کو چھیڑو گے، ان کو بند کرو گے، ان پہ تنقید کرو گے، ان پہ انگلیاں اٹھاؤ گے، تو آنے والا مستقبل بڑا بھیانک ہے، خطرناک ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام تا دم حیات قائم اور دائم رہے، تو ایک ہی شکل ہے کہ مکاتب کا جال بچھا دیا جائے، عورتوں میں دین پیدا کیا جائے، بچوں میں اسلامی اسپرٹ پیدا کیا جائے. بہرحال وقت ختم ہو چکا. میں نے چند منٹ آپ سے مانگے تھے. میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنے پیغام کو پہنچانا چاہتا تھا. پھر کسی موقع سے انشاءاللہ. مولانا عبدالشکور صاحب نے مجھے دعوت دی، آپ حضرات بیٹھے رہے، غور سے سنتے رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس تحریک میں آپ بھی شامل ہو جائیں اور ان کے لیے اگر اپنی صلاحیتوں کو کھپائیں، اپنا مال مانگے تو مال حاضر کر دیں. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. معمولی بنگلہ بناتے ہو، 6-6 کروڑ کے بنگلے مسلمانوں کے میں نے دیکھے. برما میں مسلمانوں کے بڑے بڑے کاروبار. حضرت علی میاں نے تحفہ برما میں لکھا کہ میں نے دیکھا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ رہنے والی چیز نہیں. اگر آپ نے ملت سے آنکھ چرائی اور ملی کاموں میں اگر اپنے پیسے کو نہیں لگایا، ایک لاٹ آئے گی، سمندر کی ایک موج آئے گی اور سب بہا کر لے جائے گی. فسادات میں غریبوں کا نقصان کچھ نہیں ہوتا، جھوپڑے جلائے جاتے ہیں، نقصان سرمایہ داروں کا ہوتا ہے. وہ مال بہت اچھا اور مبارک ہے جو مال اللہ کے دین کے لیے لگ جائے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں آپ حضرات، بہت سے متمول حضرات کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، بہت سے صاحب سمجھ، صاحب فہم اور ہندوستان کے مستقبل کو بنانے والے، ہندوستان اور مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی ضروریات اور ان کے مسائل کے حل کے لیے ایک سوچ بچار کے لیے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ ایک تحریک چالو ہوئی، یہ بندہ کھڑا ہو گیا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس تحریک میں شامل ہو جائیں اور آج اس مجلس کے اختتام پر ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق ان کے بقیہ کاموں کو جو بھی باقی ہے آپ آ کر تنہائی میں سب کے سامنے اظہار کر دیں کہ مولانا آپ میرے ذمہ جو کام دیں گے انشاءاللہ اس کام میں آپ کو معاون ہوں گا. اللہ سب کو نیک توفیق دے، آپ کے کاروبار میں برکت دے. میں سب کے لیے دعائیں کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ترجمہ